بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئیے شہاب نامہ کی اگلی قسط کی جانب بڑھتے ہیں۔ نندا بس سروس۔ جموں میں جب پلیگ کے کیس روز بروز بڑھتے ہی گئے تو گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ بچوں کو موت کے منہ سے محفوظ رکھنے کے لیے کچھ عرصہ کے لیے سری نگر بھیج دیا جائے۔ سری نگر کے لیے ہم نندا بس سروس کی لاری میں سوار ہوئے۔ اس کے اندر اور باہر چاروں طرف موٹے موٹے حروف میں کالی اور سرخ سیاہی میں نندا ہاؤس بزازی سستی کے اشتہار ہی اشتہار تھے۔ نندا ہاؤس جموں شہر میں کپڑے کی سب سے بڑی اور کشادہ دکان تھی۔ اس میں 8-10 کارندے ہر وقت کام میں مصروف رہتے تھے، لیکن دکان کے مالک نندا صاحب خود بھی بنفس نفیس صبح سے شام تک بڑے انہماک سے کام کیا کرتے تھے۔ وہ بڑے فربا تن و توش کے بے حد لہیم و شہیم آدمی تھے اور اپنا وزن قابو میں رکھنے کے لیے ہر روز صبح باقاعدگی کے ساتھ ورزش کیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ سڑک پر 1-2 فرلانگ لشٹم پشٹم چہل قدمی کیا کرتے تھے، جس طرح بادبانی جہاز سطح آب پر ہچکولے کھاتا ہے، اور پھر لکڑی کی 2-2.5 فٹ اونچی چوکی پر کھڑے ہو کر برسر عام 10-12 چھلانگیں لگایا کرتے تھے۔ حفظان صحت کے ان تقاضوں کو پورا کر کے نندا صاحب اپنی دکان کے فرش پر ٹانگیں پسار کر گاؤ تکیہ کے سہارے بیٹھ جاتے تھے۔ گاہک چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، ہزاروں کے مال کا خریدار ہو یا 2-3 گز ململ کا طلبکار، نندا صاحب سب کے ساتھ یکساں اخلاق، انہماک اور خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے۔ ان کے کارندے گاہکوں کے سامنے کپڑوں کے تھانوں پر تھان کھول کھول کر ڈھیر لگاتے جاتے تھے، اور چھوٹے سے چھوٹا گاہک بھی وہاں سے اس نفس کا ایسا احساس لے کر اٹھتا تھا کہ عمر بھر اس کے لیے کسی اور دکان کا منہ دیکھنا دشوار ہو جاتا تھا۔ تھان میں سے کپڑا پھاڑتے وقت نندا صاحب 1-2 انگل کپڑا گاہک کے حصے میں بڑھا دیتے تھے اور قیمت کے مول تول میں کچھ ایسا ہنسمکھ رویہ اختیار کرتے تھے گویا ان کا اصلی مقصد منافع کمانا نہیں بلکہ خریدار کا دل خوش کرنا ہے۔ کاروبار کی اس خوش کاری کے ساتھ ساتھ نندا صاحب کو اشتہار بازی کے فن پر بھی ید طلوع حاصل تھا۔ شہر اور گاؤں کے در و دیوار ہوں یا جنگل میں درختوں کے تنے، دور دراز ویرانوں میں پتھریلی چٹانیں ہوں یا آبادیوں میں بجلی کے کھمبے، ہر جگہ کونے کونے اور گوشے گوشے میں نندا ہاؤس بزازی سستی کا کتبہ موٹے موٹے حروف میں نگاہوں کا تعاقب کرتا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے نندا صاحب کے کاروبار کو 4 چاند لگ گئے۔ بزازی کی دکان تو دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی تھی۔ اب انہوں نے لاہور سے جموں اور جموں سے سری نگر تک ایک منظم بس اور ٹیکسی سروس کا بھی آغاز کر دیا۔ ساتھ ہی جموں میں پہلا سینما ہال بنانے اور چلانے کا سہرا بھی انہی کے سر رہا۔ مہاراجہ ہری سنگھ کی خوش آمد میں انہوں نے اس کا نام ہری ٹاکیز رکھا۔ چاپلوسی اور خوش آمد کے فن میں بھی نندا صاحب بڑے اہل کمال تھے۔ عام خریداروں سے لے کر بالیان ریاست کی خوشنودی حاصل کرنا تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، لیکن دائیں ہاتھ سے بھی وہ اپنے بھگوان کو راضی کرنے کے لیے بڑے جتن کیا کرتے تھے۔ ان کی فیاضی اور داد و دہش کے عجیب و غریب قصے مشہور تھے۔ یہ بات زبان زد خاص و عام تھی کہ شام کو دکان بڑھا کر وہ بہت سی ہندو بیواؤں، یتیموں اور محتاجوں کے ہاں بذات خود تشریف لے جاتے تھے اور ایک مخصوص رقم کا گپتدان ان میں تقسیم کر کے پھر اپنے گھر میں پاؤں رکھتے تھے۔ گرمی ہو یا جاڑا، بارش ہو یا آندھی، کاروبار میں نفع ہو یا نقصان، خفیہ اور خاموش خیرات کے تسلسل میں ناگانا پڑتا تھا۔ جس پابندی سے نندا صاحب مایا دھرم کا پالن کرتے تھے، اسی طرح وہ ہندو جاتی کی سیاسی برتری قائم رکھنے کے لیے بھی خفیہ طور پر مستقل جدوجہد کرتے رہتے تھے۔ شہر کی بہت سی ہندو تنظیمیں ان کی مالی اعانت کی مرہون منت تھیں۔ خاص طور پر ہندو مہاسبھا اور جن سنگھ کے تربیتی اکھاڑوں پر ان کی بڑی نظر عنایت تھی۔ ان اکھاڑوں میں ہندو نوجوانوں کو جنگی کرتب سکھائے جاتے تھے تاکہ مسلمانوں کے ساتھ مقابلے میں وہ ان پر ہمیشہ غالب آئیں۔ ایک خفیہ کلب میں ہندوؤں کو خصوصی ٹریننگ دے کر جوانوں کا ہر اول دستہ تیار کیا جاتا تھا کہ جب مسلمان عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس نکالیں تو اس پر حملہ کر کے اسے درہم برہم کر دیا جائے۔ نندا صاحب ان تمام انتظامات کی بڑی خاموشی اور خوش دلی سے سرپرستی فرماتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محرم کے جلوسوں کے لیے کچھ پانی کی سبیلیں بھی وہ بڑی باقاعدگی کے ساتھ لگایا کرتے تھے۔ نندا بس سروس کی جس لاری میں ہم سوار ہوئے اس میں 15 کے قریب اور مسافر بھی تھے۔ ایک پرنس آف ویلیز کالج کا کشمیری پنڈت پروفیسر تھا جو اپنی پنڈتانی کے ساتھ موسم گرما کی تعطیلات گزارنے سری نگر جا رہا تھا۔ اس شدت کی گرمی میں بھی پنڈتانی نے ابھی سے یونیفارم پہن رکھا تھا اور سر سے پاؤں تک پشمینے کی گرم چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں پانی کی گڑوی تھی اور دوسرے ہاتھ میں ایک کانگڑی تھی۔ کانگڑی نصف کے قریب راکھ سے بھری ہوئی تھی تاکہ پیچ در پیچ پہاڑی سڑک کے موڑوں پر جب پنڈتانی کا جی متلائے تو وہ بے تکلفی سے اس میں قے کرتی جائے۔ ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر ایک ادھیڑ عمر کی گوری چٹی بھاری بھرکم عورت چنار کے درخت کی طرح پھیلی ہوئی تھی جس پر خزاں کے موسم میں پت جھڑ کا عمل تیزی سے شروع ہو چکا تھا۔ اس کا آدمی اس کے عین پیچھے والی سیٹ پر براجمان تھا۔ اس نے گیبرڈین کی برجس اور بند گلے کا چست کوٹ پہنا ہوا تھا اور سر پر سلیٹی رنگ کی ترچھی فلیٹ ہیٹ تھی جس میں مور کے کئی پر آویزاں تھے۔ آنکھوں پر موٹے موٹے شیشوں کی سیاہ اینک تھی۔
کندھے سے براؤن چرمی تھیلا لٹک رہا تھا جس میں کیمرہ، دوربین، ٹافیاں اور شراب کی ایک لمبی سی بوتل تھی۔ وقتاً فوقتاً وہ اس بوتل سے چسکی لگا کر تھیلے سے کیمرہ، دوربین اور ٹافیاں برآمد کرتا اور اپنے پہلو میں بیٹھی ہوئی ایک شریری سی خوبصورت پارسی لڑکی کو کھلونوں کی طرح دکھاتا تھا۔ بس میں داخل ہوتے ہی اس شخص نے جملہ مسافروں کو خبردار کر دیا تھا کہ وہ بمبئی کے ایک بہت بڑے آغا ہیں، ہر سال گرمیوں میں شکار کھیلنے کے لیے کشمیر آتے ہیں اور مہاراج ادھیراج کے مہمان ہونے کا شرف پاتے ہیں۔ اس بار بھی جب وہ سری نگر پہنچیں گے تو امید واثق ہے کہ خبر پاتے ہی ہز ہائنس انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور شاہی مہمان خانے کی زینت بنائیں گے۔ مسافروں میں کون ایسا کافر تھا جو اس امید کے برانے پر فی الفور ایمان نہ لے آتا، کیونکہ جو نسیم بہار ایسے گنچا امید کو وا کرتی تھی اسے آغا صاحب احتیاطاً بمبئی سے ہی پارسی لڑکی کی صورت میں اپنے ساتھ لیتے آئے تھے اور وہ راج محل کے لیے پروانہ راہداری کی طرح ان کے پہلو میں بیٹھی مزے مزے سے ٹافیاں کھا رہی تھی۔ آغا صاحب کی تقریر دل پذیر کا مسافروں پر خاطر خواہ اثر ہوا اور وہ اپنی اپنی سیٹ پر اور بھی زیادہ دبک کر سکڑ گئے۔ سکھ ڈرائیور بھی معروب نظر آتا تھا۔ اس نے کلینر کو ڈانٹا کہ وہ وقت ضائع نہ کرے اور گاڑی کو فوراً اسٹارٹ کرے۔ کلینر نے اچھل اچھل کر زور زور سے ہینڈل گھمایا، انجن نے 2-4 احتجاجی سسکیاں لیں اور پھر کڑک کر چالو ہو گیا۔ بس کے پہیوں نے حرکت کی تو گرم شال میں لپٹی ہوئی پنڈتانی نے بھی سفر آغاز کا شگون لیا اور او او کر کے کانگڑی میں اپنی پہلی کیع کر ڈالی۔ شہر سے نکل کر رام نگر سے گزرے تو مہاراجہ اور مہارانی کے محلات آئے۔ آغا صاحب پارسی لڑکی کے سر سے سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور سرگوشیوں میں اسے راج محل کی داستانیں الف لیلہ مزے لے لے کر سنانے لگے۔ فرنٹ سیٹ پر چھائی ہوئی خزاں دیدہ بیگم کو یہ بات ناگوار گزری اور اس نے اپنے نازک سے سندلی پنکھے کی ڈنڈی گھما کر آغا صاحب کا منہ پارسی لڑکی کے کانوں سے اس طرح الگ کر دیا جیسے بلی کے منہ سے چھچڑا کھینچ لیا جاتا ہے۔ آغا صاحب نے اپنے چقندر جیسے چہرے پر بیڑوں کے چھتے کی طرح لٹکتی ہوئی مونچھوں کو دونوں ہاتھوں سے مروڑا اور خشونت سے پنڈتانی کو گھورا جو کانگڑی میں منہ دیے بڑی پابندی سے اپنا فریضہ استفراغ ادا کر رہی تھی۔ یہ بس ہے یا چمار خانہ؟ آغا صاحب گرجے۔ چاروں طرف بدبو ہی بدبو پھیلا رکھی ہے، توبہ توبہ ناک میں دم آ گیا ہے۔ آغا صاحب کی ناراضگی بھانپ کر کلینر اپنی جگہ سے اٹھا اور پنڈت اور پنڈتانی کو دھکیل دھکال کر سب سے الگ تھلگ بس کے آخری کونے میں بٹھا دیا۔ پنڈتانی کو تو خیر آرام ہو گیا کہ وہ جب جی چاہے کھل کر بے روک ٹوک کیا کرتی جائے، لیکن کشمیری پنڈت صاحب پروفیسر کا نخل تمنا برباد ہو گیا۔ جب سے انہیں معلوم ہوا تھا کہ آغا صاحب کے مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ ذاتی مراسم ہیں تو انہوں نے دل میں طے کر لیا تھا کہ وہ اس وسیلہ کو اپنی مقصد براری کے لیے ضرور کام میں لائیں گے۔ پروفیسر صاحب کئی برس سے تگ و دو کر رہے تھے کہ کسی طرح ان کا تبادلہ پرنس آف ویلیز کالج جموں سے سری پرتاب کالج سری نگر ہو جائے، لیکن کامیابی نہ ہوتی تھی۔ اب بس میں آغا صاحب کو ہمسفر دیکھ کر انہیں خیال آیا کہ شاید یہ فرشتہ رحمت ان کی حاجت روائی کے لیے غیب سے نازل ہوا ہے۔ چنانچہ وہ بڑی محنت سے کھسک کھسک کر آغا صاحب کی سیٹ کے قریب سے قریب تر ہونے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ کچھ عجب نہیں کہ سری نگر تک پہنچتے پہنچتے وہ پارسی لڑکی سمیت آغا صاحب کو شیشے میں اتار بھی لیتے، کیونکہ کشمیری پنڈت کی یہ شان ہے کہ اسے کسی دفتر کی ادنا سے ادنا اسامی پر تعینات کر دیا جائے تو وہ دیمک کی طرح سارے عملے کو اندر ہی اندر چاٹ کر اوپر والی کرسی پر سر نکالتا ہے۔ لیکن کلینر نے انہیں پیچھے دھکیل کر سارے منصوبے پر پانی پھیر دیا اور پروفیسر صاحب بصد حسرت و یاس ان خوش قسمت مسافروں کا منہ تک رہے تھے جنہیں اب بھی آغا صاحب کی سیٹ کا قرب حاصل تھا۔ رام نگر سے ذرا آگے سکھ ڈرائیور نے بس کی رفتار احتراماً ہلکی کر دی، کیونکہ یہاں پر نشیب میں درختوں کے جھنڈ کے درمیان پنج پیر کی کہنہ اور بوسیدہ سی قبریں تھیں۔ کچھ مسافروں نے گردن جھکا کر پنج پیر کو سلام کیا۔ اب پہاڑی سلسلہ شروع ہونے والا تھا اور بس گاؤں گاؤں کرتی پیچ در پیچ سڑک پر چلنے لگی، جو بھورے پہاڑ اور سبز درختوں کے ساتھ کالے ربن کی طرح لپٹی ہوئی کبھی اوپر اٹھتی تھی، کبھی نیچے لڑکتی تھی اور کبھی بڑے بڑے بیضوی دائرے کاٹ کر نظر سے اوجھل ہو جاتی تھی۔ ایک طرف سنگلاخ چٹانیں ہی چٹانیں تھیں، دوسری طرف پرمحیب گہرائی ہی گہرائی۔ جگہ جگہ پہاڑی جھرنوں کا پانی چھوٹی چھوٹی شفاف چادریں بن کر چٹانوں کے اوپر بہتا تھا۔ سڑک کے کنارے پکے چبوترے اور حوض بنے ہوئے تھے اور جھرنوں کا پانی لوہے کے نل کے ذریعے 24 گھنٹے ان میں گرتا رہتا تھا۔ ہندو ڈوگرے ان نلوں کی دھار کے نیچے کھڑے ہو کر نہاتے بھی تھے، کپڑے بھی دھوتے تھے، پانی بھی پیتے تھے۔ مسلمانوں کو ان چبوتروں کے پاس تک پھٹکنے کی اجازت نہ تھی، کیونکہ ان کے چھونے سے چشمے کا صاف پانی ناپاک اور بھرشٹ ہو جاتا تھا۔ جو بچا کچا مستعمل پانی چبوتروں سے بہہ کر نکلتا تھا اس کی نکاس سڑک کے دوسری جانب نشیب کی طرف تھی۔ یہاں سے یہ از سر نو ایک بیمار سی آبجو بن کر نیچے کی طرف رواں ہو جاتا تھا۔ اس سیکنڈ ہینڈ پانی کو اپنے استعمال میں لانے کے لیے مسلمانوں کو کھلی چھٹی تھی۔ 1.5-2 گھنٹے کی مسافت کے بعد ڈرائیور نے بس کا پانی بدلنے کے لیے ایک چشمے کے پاس پڑاؤ کیا اور مسافروں کو وارننگ دی کہ یہاں سے چل کر اب وہ ادھم پور پہنچ کر رکے گا، اس لیے جس نے کچھ کھانا پینا ہو وہ یہیں سے کھا پی کر چلے۔ سڑک کے کنارے ایک چھپر میں حلوائی اور سوڈا واٹر کی دکان تھی۔ ایک تھال میں باسی پکوڑے تھے جن پر کچھ مکھیاں بے دلی سے منڈلا رہی تھیں۔
دوسرے تھال میں لڈو تھے جس پر سری نگر بانیہال روڈ کی گرد اس قدر تہ در تہ جمی ہوئی تھی کہ ان پر مکھیوں نے بھی بن بنانا چھوڑ دیا تھا۔ لکڑی کے برادے میں لت پت برف کی سیل ایک میلے سے ٹاٹ میں لپٹی ہوئی تھی اور لیمنیڈ کی بہت سی بوتلیں بے ترتیبی سے پڑی ہوئی تھیں۔ سب سے پہلے دکاندار نے پتوں کے دونے میں پکوڑیاں اور لڈو ڈال کر لیمنیڈ کی ایک ایک بوتل کے ساتھ بس کے ڈرائیور اور کلینر کو نذرانہ دیا۔ آغا صاحب اپنی بیگم اور پارسی لڑکی کو لے کر سائے میں ایک چٹان پر بیٹھ گئے اور اپنی تھرموس، شراب، گلاس اور سینڈوچ نکال کر پکنک منانے لگے۔ باقی مسافروں نے لیمنیڈ کی بوتلوں پر یورش کی۔ دکاندار نے 4 لڈو اور کچھ پکوڑے ڈال کر بہت سے دونے تیار کر رکھے تھے۔ جو مسافر لیمنیڈ طلب کرتا اسے مٹھائی کا ایک دونا بھی زبردستی خریدنا پڑتا تھا۔ باقی سب مسافر تو خیر اپنی اپنی بوتل اور گلاس اور برف لے کر چھاؤں میں بیٹھ گئے، لیکن 7-8 مسلمان پیسنجروں کو لیمنیڈ پینے میں بڑی دیر لگی۔ دکان سے باہر کونے میں ایک ٹوکری لٹک رہی تھی، اس میں کانچ کا ایک میلا سا گلاس اوندا پڑا تھا۔ مسلمان خریدار اس گلاس کو اٹھا کر فقیروں کی طرح ہاتھ پھیلائے دکاندار کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا۔ دکاندار دور ہی سے اس میں برف کی ڈلی شناک سے پھینکتا اور پھر بوتل کھول کر 1.5-2 فٹ کی بلندی سے گلاس میں لیمنیڈ انڈیل دیتا تھا۔ کچھ جھاگ خریدار کے ہاتھ پر پڑتی، کچھ چھینٹے اس کے کپڑوں پر اڑتے تھے اور 2-3 گھونٹ بوتل میں بچ رہتے تھے جسے منہ لگا کر اور ڈکار مار کر حلوائی خود ہضم کر لیتا تھا۔ لیمنیڈ پی کر ہر مسلمان اپنا گلاس دھو کر دوسرے خریدار کے لیے باہر والی ٹوکری میں لٹکا دیتا تھا۔ بس کا ڈرائیور زور زور سے ہارن بجا کر جلدی مچا رہا تھا۔ کلینر بھی بے صبری سے آوازیں دے رہا تھا۔ آغا صاحب الگ ناک منہ چڑھا رہے تھے، البتہ کشمیری پنڈت پروفیسر مطمئن بیٹھے تھے۔ انہوں نے حلوائی کی بھٹی سے پنڈتانی کی کانگڑی میں نئی راکھ مفت بھر لی تھی اور موقع پا کر آغا صاحب کے ساتھ اپنی گفتگو کی تمہید بھی باندھ لی تھی۔ کلینر سے ساز باز کر کے انہوں نے اپنی جگہ بدل لی تھی اور پنڈتانی کو پچھلی سیٹ پر اکیلے چھوڑ کر اب وہ آغا صاحب کے بالکل قریب آ بیٹھے تھے۔ بس دوبارہ روانہ ہوئی تو تازہ دم تھی، لیکن ڈرائیور کا موڈ بہت جلد خراب ہو گیا۔ سڑک پر تحت نظر تتر بتر انسانوں کی لائن ہی لائن لگی ہوئی تھی۔ میلے میلے بورے بورے پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس خمیدہ کمر لوگ 2-2 3-3 من وزن پیٹھ پر اٹھائے رینگ رینگ کر چڑھائی چڑھ رہے تھے، جیسے دیوار پر چیونٹیوں کی بے ترتیب قطاریں چل رہی ہوں۔ انہوں نے خشک گھاس کے بنے ہوئے چپل پہنے ہوئے تھے اور ان کے تمتماتے ہوئے چہرے پسینے میں شرابور تھے۔ یہ کشمیری مسلمانوں کی قوم میں نجیب و چرب دست و تر دماغ کے نمائندے تھے جنہیں عرف عام میں ہاتھو کہا جاتا تھا۔ موسم سرما کے شروع ہوتے ہی وہ اپنا فردوس بروئے زمین چھوڑ کر پا پیادہ قافلہ در قافلہ پنجاب کے میدانوں میں اتر جاتے تھے۔ ان کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں تو اپنے برف سے گھرے ہوئے چھوٹے چھوٹے چوبی گھروں میں ساری ساری رات کڑوا تیل جلا کر قالین بنتی تھیں، یا شال اور غالیچے کاٹتی تھیں، یا پھولدار نمدیں بناتی تھیں، یا اخروٹ کی لکڑی تراش تراش کر نازک نازک سگریٹ کیسوں، تپائیوں اور پھولدانوں پر نقش و نگار کھودتی تھیں، جنہیں مقامی ساہوکار اونے پونے داموں خرید کر سیاحوں کے ہاتھ بڑی بڑی رقمیں بیچ ڈالتا تھا۔ سنسان راتوں میں برفانی ہوا کے جھکڑ درختوں اور دیواروں اور چٹانوں سے ٹکرا کر خوفناک چیخیں مارتے تھے۔ وقتاً فوقتاً برف کے بڑے بڑے تودے چھتوں سے گر کر سناٹوں میں زلزلوں کا ارتعاش پیدا کرتے تھے۔ تیل کے چراغ گل ہو جاتے تھے، کانگڑیوں کی آگ سلگ سلگ کر راکھ ہو جاتی تھی، لیکن لکڑی کے چھوٹے چھوٹے کابکوں میں مبہوس بوڑھی اور جوان عورتوں کی فنکار انگلیاں اپنے کام میں لگاتار مصروف رہتی تھیں۔ دھڑکتے ہوئے دلوں سے وہ کبھی حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات میں مگن ہو جاتی تھیں جنہوں نے وادی کشمیر میں اسلام کی شمع روشن کی تھی، کبھی وہ لیلا عارفہ کے گیتوں میں صبر و قرار کا سہارا ڈھونڈتی۔ صبر بیٹا صبر، صبر تو ایک سنہری پیالہ ہے، یہ اتنا بیش قیمت ہے کہ اسے خریدنے کا ہر کسی کو یارہ نہیں۔ صبر بیٹا صبر، صبر تو نمک مرچ اور زیرہ کا تیز مرکب ہے، یہ اتنا تلخ ہے کہ اسے چکھنے کی ہر کسی کو تاب نہیں۔ جب کبھی برف و باران کا طوفان تنہائی کی راتوں کو اور بھی تاریک اور طویل کر دیتا تھا تو ان کے شوق کی گہرائیوں سے ہبا خاتون کے درد و فراق کے نغمے لہرانے لگتے تھے۔ ویو میانہ پوشے مدنوں، میں سب راہ گزاروں پر پھولوں ہی پھولوں کی سیج بچھا دوں گی۔ اے میرے پھولوں سے پیار کرنے والے محبوب، آ جاؤ، آؤ کہ ہم مرغزاروں میں یاسمین، نسرین اور گلاب کے پھول چنیں، آؤ کہ ہم دونوں کنارے دریا چلیں، ساری دنیا نیند کی آغوش میں بے ہوش پڑی ہے، میں تیرے لیے سراپا انتظار بیٹھی ہوں۔ اے میرے پھولوں سے پیار کرنے والے محبوب، آ جاؤ، ویو میانہ پوشے مدنوں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی قسط، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی آراء اور تجاویز کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں، شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، تب تک میرے سونے رب دے حوالے۔